السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں افتخار ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہو میرا چینل مائی آن لائن اسٹوڈینٹس. اس سے پہلے میں فزکس اور میتھ کیمسٹری اس کی جو سیکشن اے ہے ماڈل پیپرز کے وہ سولو کر چکا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سیکشن بی اسی بھی سولو کریں گے. تو آج میں 9th کلاس کا جو اسلامیات کا پیپر ہے اس کا سیکشن اے سولو کرنے والا ہوں. تو اس کا ابھی آدھا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، 30 منٹ ہے. تو اس دفعہ 50% آبجیکٹیو ہے، تو اس کو ذرا غور سے سن بھی لیں، اور اس کے ریلیٹڈ جو اس طرح کے باقی آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر تو آپ کی بک کے اینڈ سے ہی آئے ہوئے ہیں، جو بک کے اینڈ پہ کوشچنز ہیں، لیکن کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس سے آپ کو پیٹرن بھی سمجھ آ جائے گا. نمبر 1، سورۃ الانفال کی آیات مبارکہ کی تعداد 75 ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الانفال سورہ ہے مدنی، یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. تو جنگ بدر جو ہوئی ہے وہ آپ وسلم کی مدنی زندگی میں ہوئی ہے، تو یہ مدنی صورت ہے. غزوہ بدر کا تذکرہ ہے سورہ انفال کے اندر. انفال کے معنی ہے مال غنیمت. میدان بدر میں فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ گیا کون؟ شیطان. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے 313 تھے صحابہ کرام، اور باقی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی فرشتوں کی وجہ سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کون؟ مجاہد لوگ. مال غنیمت بنیادی طور پر حق ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا. غزوہ بدر کفر اور اسلام کے درمیان ایک بڑی جنگ ہے. پہلی غزوہ بدر جو ہے بڑی جنگ پہلی ہے. ٹھیک ہے، غزوہ بدر اس سن ہجری میں واقع ہوا، 2 ہجری میں غزوہ بدر جو ہے وہ واقع ہوا ہے. یوم الفرقان کے معنی فیصلے کا دن. مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حصہ ہے 5واں، 6واں، 7واں، پہلا کون سا؟ 5واں. کفار کی جانیں نکالتے وقت فرشتے ان کو مارتے تھے. کس سے؟ کوڑے اور ہتھوڑے سے. باقی آپشن ہے لاٹھیوں اور ڈنڈے سے، چاقوں اور چھریوں سے، ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو رائٹ آنسر کوڑے اور ہتھوڑے سے. جار ان کے معنی معاون و حمایتی. متبان، بوتل، دشمن، یہ نہیں، معاون و حمایتی. اترن کے معنی اتراتے ہوئے. آبوا کے معنی جگہ دی. اولو الارحام کے معنی خون کے رشتہ دار، اور خون کے رشتہ دار. حدیث کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر. تو یہ دیکھیں، یہ تینوں جو ہیں یہ حدیث کی قسمیں ہیں. قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں، جس پہ آپ سمجھ رہے ہیں. یہ تینوں جو ہیں قول، فعل اور تقریر، یہ حدیث کی ہی قسمیں ہیں. ان تینوں کو حدیث ہی کہتے ہیں. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہ تینوں. حدیث کے مطابق بہترین دعا استغفار، نماز، طواف، زکوٰۃ. استغفار پہلی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے کورس میں ہے. افضل الدعا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعا استغفار. ٹھیک ہے، تو جو بہترین دعا ہے وہ کیا؟ استغفار ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تکمیل ایمان کی اصول ہیں 4. مرتشی کے معنی رشوت لینے والا. یہاں پہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ رشوت لینے والے کو جو ہے وہ راشی کہتے ہیں. نہیں، کیونکہ یہ ہمارے یہاں جو اردو کے اندر ایک بڑا مشہور ہے کہ فلاں جو افسر بڑا راشی ہے. تو راشی کا مطلب ہوتا ہے رشوت دینے والا، کیونکہ حدیث میں ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں. تو پہلے رشوت دی جاتی ہے، پھر رشوت لی جاتی ہے. تو راشی کا میننگز اگر یہاں پہ راشی پوچھا جائے تو وہ رشوت دینے والا ہے. مرتشی کے معنی ہے رشوت لینے والا. یہاں بڑی کنفیوژن ہے، یہاں پہ اس کو کلیریفائی کر لیں. قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے. جو کلام پاک ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان کو مخاطب کر کے پورا کلام پاک ہے. اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. انسان کو چاہیے اپنی محبت اور اطاعت کا مرکز رکھے. کیسے؟ اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، یہ ساری ہی رکھنی ہے. لیکن سب سے بڑھ کے کون کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی اور فطری ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات کے لیے پیدا کیے مادی وسائل، معاشی وسائل، اقتصادی مسائل یا سیاسی مسائل. تو یہ تو ہیں ہی مسائل. تو وسائل دو ہیں، مادی وسائل اور معاشی وسائل. تو رائٹ آنسر کون سا ہے؟ مادی وسائل جو میٹرز ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کے لیے عطا فرمائی عقل سلیم جو عطا کری اللہ تعالیٰ نے. باقی تمام جانداروں کے پاس عقل تو ہے، جانوروں کے پاس ہے، لیکن عقل سلیم انسان کے پاس ہے. تو عقل جو ہے وہ ایک انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے. دل، ضمیر، حواس خمسہ نہیں، عقل. اللہ تعالیٰ نے انسان کامل رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے انبیاء کرام، فرشتے، اولیاء اعظام، علماء کرام نہیں، انبیاء کرام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے نا. یہ جو مبعوث فرمایا، مبعوث انبیاء کرام ہی ہوئے ہیں. اولیاء اعظام اور علماء کرام پیدا ہوئے ہیں، آئے ہیں ہمارے پاس. جو مبعوث کیا، جو بعثت جن کو ملی، وہ انبیاء کرام ہیں. اللہ سے محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید. قرآن مجید میں اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں. تو یہ قرآن مجید رائٹ آنسر ہے. قرآن مجید نازل ہوا تقریباً 23 سال کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تصور ابھرا کس کا؟ عرب قومیت کا، ناٹ ایٹ آل، بین الاقوامیت کا. بنو ہاشم کا نہیں، یہ قبیلہ تھا، قبیلہ قریش بھی ایک قبیلہ تھا. بین الاقوامیت یعنی کہ تمام قومیں جو ہیں وہ ایک ہیں. بین الاقوامیت کا تصور. اسلام ایک بین الاقوامی مذہب ہے. کوئی ایک اسلام جو ہے وہ کوئی عربوں کے لیے نہیں آیا، بنو ہاشم کے قبیلے کے لیے نہیں آیا، قبیلہ قریش کے لیے نہیں آیا. اسلام جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے. قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں سب کے لیے جو ہے وہ اسلام آیا. اسلام کی آمد جو آپ وسلم کی آمد سے اسلام آیا، تو اسلام سے بین الاقوامیت کا تصور ہوگا. انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ تسلیم کرے اپنی غلطی کو، یہ بھی کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داری کو یہ بھی کرنی چاہیے، حکومت کو بھی کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے کس کو وہ تسلیم کرے گا؟ اپنے خالق حقیقی کو، اپنے خالق کو جس نے اسے پیدا کیا، اسے تسلیم کرے گا تو باقی ساری چیزیں بھی تسلیم کرے گا. تو جس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ اپنے خالق کو. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں. تبلیغ، فرمانبرداری، ایمان کی تکمیل. باری جا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، دولت کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، ہنر کی وجہ سے. علم جو ہے وہ انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے. انسان زمین پر خلیفہ اور نائب ہے کس کا؟ آباء و اجداد کا، ملائکہ کا، جنات کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں. مسلمانوں نے جب قرآن پر عمل کیا تو وہ دنیا میں رہے غالب. اقبال نے کہا ہے نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے رہے، وہ دنیا میں غالب رہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، یہ جو اسپین ہے 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. اور کوئی ایسا دور تھا جب مسلمانوں کی حکومت 3 براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. تو وہ کیا تھا؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، تو ان کو جب وہ پورے قرآن پر عمل کر رہے تھے تو وہ دنیا میں غالب تھے. علم کے معنی ہے جاننا. مومن کی متاع گزشتہ ہے علم و حکمت. ٹھیک ہے جی، یہ پیپر سالو ہو گیا.
آپ اس طرح سے، آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیپر آئے گا، ہاں اس میں سے کافی سارا آئے گا فائنل پیپر میں، لیکن اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کے آبجیکٹو بنیں گے. تو آپ نے اپنی بک کے اینڈ کے جو کوشچنز ہیں ان کو صحیح ذہننشین کر لینا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو آئیڈیا دوں کہ جو آپ کا 10 ایئر ہے نا، اس کے اندر جتنے بھی سافٹ ٹیکنیکل آپ کو مل جائے گا، میں ادھر انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی بنا دوں گا، تو وہ بھی آپ نے ذہننشین کر لینا ہے، وہاں سے بھی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امتحانوں میں کامیاب کرے. تو کافی اگر میری پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.